کلپ نمبر 428۔ اس کلپ میں آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 سے 18 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ ترجمہ، مشرکوں کو کوئی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ یہ خود اپنے کفر کے گواہ ہیں۔ ان کے تمام اعمال برباد ہیں اور یہ ہمیشہ آگ ہی میں رہیں گے۔ ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کو کوئی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ اس آیت میں مسجدوں سے بطور خاص مسجد حرام، کعبہ معظمہ مراد ہے، اور اس کو جمع کے صیغے سے اس لیے ذکر فرمایا کہ وہ تمام مسجدوں کا قبلہ اور امام ہے، تو اسے آباد کرنے والا ایسا ہے جیسے تمام مسجدوں کو آباد کرنے والا۔ نیز مسجد حرام شریف کا ہر بقعہ مسجد ہے، اس لیے یہاں جمع کا صیغہ ذکر کیا گیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد سے مراد جن سے مسجد ہے، یعنی جو بھی مسجد ہو کافروں کو اسے آباد کرنے کی اجازت نہیں۔ اور اس صورت میں کعبہ معظمہ بھی اسی میں داخل ہے کیونکہ وہ تو تمام مسجدوں کا سردار ہے۔ شان نزول، کفار قریش کے سرداروں کی ایک جماعت جو بدر میں گرفتار ہوئی اور ان میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، ان کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے شرک پر آر دلائی، اور حضرت علی اور مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے تو خاص حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابلے میں آنے پر بہت سخت سست کہا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تم ہماری برائیاں تو بیان کرتے ہو اور ہماری خوبیاں چھپاتے ہو۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کی کچھ خوبیاں بھی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم تم سے افضل ہیں، ہم مسجد حرام کو آباد کرتے ہیں، کعبہ کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو سیراب کرتے ہیں، اسیروں کو رہا کراتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مسجدوں کو آباد کرنے کا کافروں کو کوئی حق نہیں، کیونکہ مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آباد کی جاتی ہے، تو جو خدا عز و جل ہی کا منکر ہو، اس کے ساتھ کفر کرے، وہ کیا مسجد آباد کرے گا؟ ایمان کے بغیر کوئی عمل معتبر نہیں۔ مسجد آباد کرنے کے معنی، اس میں بھی کئی قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ آباد کرنے سے مسجد کا تعمیر کرنا، بلند کرنا، مرمت کرنا مراد ہے، اس سے کافر کو منع کیا جائے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مسجد آباد کرنے سے اس میں داخل ہونا اور بیٹھنا مراد ہے۔ تنبیہ، کفار سے مسجدوں کی تعمیر کے معاملے میں مدد نہیں لینی چاہیے، اگرچہ بعض صورتوں میں اس کی اجازت ہوتی ہے۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ یہ خود اپنے کفر کے گواہ ہیں۔ یعنی یہ دونوں باتیں کس طرح جمع ہو سکتی ہیں کہ آدمی کافر بھی ہو اور خاص اسلامی اور توحید کے عبادت خانے کو آباد بھی کرے۔ نیز ارشاد فرمایا کہ ان کے تمام اعمال برباد ہیں کیونکہ حالت کفر کے اعمال مقبول نہیں، نہ مہمانداری، نہ حاجیوں کی خدمت، نہ قیدیوں کا رہا کرانا، اس لیے کہ کافر کا کوئی فعل اللہ عز و جل کے لیے تو ہوتا نہیں، لہٰذا اس کا عمل سب اکارت ہے، اور اگر وہ اسی کفر پر مر جائے تو جہنم میں اس کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار کی نیکیاں جیسے مساجد کی خدمت، مسافر خانہ، کنویں وغیرہ بنانا سب برباد ہیں، کسی پر کوئی ثواب نہیں۔ انما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ واليوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ ترجمہ، اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو ان قریب یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں۔
اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسجدیں آباد کرنے کے مستحق مؤمنین ہیں۔ مسجدوں کو آباد کرنے میں یہ امور بھی داخل ہیں: جھاڑو دینا، صفائی کرنا، روشنی کرنا، اور مسجدوں کو دنیا کی باتوں سے اور ایسی چیزوں سے محفوظ رکھنا جن کے لیے وہ نہیں بنائی گئیں۔ مسجدیں آباد کرنے اور ذکر کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، اور علم کا درس بھی ذکر میں داخل ہے۔ مسجد نبوی کی ابتدائی تزئین و آرائش۔ مسجد نبوی میں سب سے پہلے اعلیٰ فرش حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈالے۔ اس سے پہلے صرف بجری تھی۔ اس کی عالیشان عمارت سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بنائی۔ اس میں سب سے پہلے قندیلیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے روشن کی۔ عہد فاروقی میں رمضان کی تراویح کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے چراغاں کیا، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نور قبر کی دعا دی۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس میں کبریت احمر کی روشنی کی، جس کی روشنی 12 مربع میل میں ہوتی تھی، اور اسے چاندی سونے سے آراستہ فرمایا۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اس سے مراد یہ کہ وہ دینی معاملات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور کسی کی رضا کو رضائے الہی پر کسی اندیشے سے بھی مقدم نہیں کرتے۔ اللہ عز و جل سے ڈرنے اور غیر سے نہ ڈرنے کے یہی معنی ہے۔ نیز یاد رہے کہ جن چیزوں سے انسان فطری طور پر ڈرتا ہے، جیسے اندھیرا، درندے اور زہریلے جانور وغیرہ، ان سے ڈرنا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرنے کے خلاف نہیں، کیونکہ یہ فطری خوف ہے، اور اس سے بچنا انسان کے بس کی